جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کے لیے یا رحمت اللہ کہے، یعنی اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، اور یہ اس کے لیے شکر کے طور پر ہوگا کہ اس نے چھینک کے وقت اپنے پروردگار کی تعریف بیان کی۔ البتہ اگر وہ چھینک مارتے وقت الحمدللہ نہ کہے تو پھر اس کے لیے دعائے کلمہ یا رحمت اللہ کہنا جائز نہیں۔ البتہ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو پھر یا رحمت اللہ کہنا ضروری ہے، اور چھینکنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے جواب میں کہے یا ہدیکم اللہ و یصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرا حال درست رکھے۔ اور جب اسے بار بار چھینکیں آ رہی ہوں تو 3 بار یا رحمت اللہ کہے، اور اس کے بعد چاہے تو جواب دے اور چاہے تو نہ دے۔ جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کر، مریض کی عیادت کے معنی اس سے ملاقات کرنا ہے۔ یہ مسلمان بھائیوں کا اس پر حق ہے، لہٰذا مسلمانوں پر عیادت کرنا واجب ہے۔ اور جب مریض سے تمہاری قرابت ہو یا دوستی ہو یا ہمسائیگی ہو تو عیادت اور بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ عیادت مریض اور مرض کے حسب حال ہونی چاہیے۔ کبھی حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بار بار عیادت کے لیے آیا جائے، کیونکہ حالات کا لحاظ رکھنا بہت مناسب ہے۔ جو شخص مریض کی عیادت کرے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اس کا حال پوچھے اور اس کے لیے دعا کرے اور کشادگی اور امید کا دروازہ کھولے، کیونکہ یہ چیز صحت اور شفا کے بڑے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور مناسب یہ ہے کہ اسے ناصحانہ انداز میں توبہ استغفار کی تلقین کرے۔ مثلا اسے یہ کہے کہ مرض سے اللہ تعالیٰ خطائیں دور کرتا ہے، برائیاں مٹا دیتا ہے، تو شاید وہ اپنے اس مرض میں کثرت ذکر، توبہ و انابت، کثرت استغفار، دعا سے بہت بڑا اجر کما لے۔ جب مسلمان بھائی مرے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ گویا مسلمان کا یہ حق ہے کہ اپنے بھائی کے جنازے میں شریک ہو، اور اس میں بہت بڑا اجر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شاہد الجنازہ، جس نے جنازے میں شرکت کی، حتیٰ کہ نماز جنازہ پڑھی، فلہ قیراتن، تو اس کے لیے 1 قرات ثواب ملتا ہے۔ ومن شاہد حتیٰ تدفنا، اور جو دفن تک اس کے ساتھ رہا، کان لہ قیراتان، تو اس کے لیے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ قیلا، پوچھا گیا، ومل قیراتان، یہ 2 قرات کتنے ہوتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، مثل الجبلین العظیمین، 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کا قرات نہیں ہے جو درہم یا کا 12واں حصہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے اجر و ثواب کی وہ عظیم مقدار مراد ہے جس کا صحیح معنوں میں ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے تکلیف پہنچانے سے باز رہے، کیونکہ مسلمانوں کو دکھ پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ مومن مردوں مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں جبکہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو، تو یقیناً ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی پر کوئی تکلیف مسلط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں سے انتقام لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، یعنی ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اشیاء کی قدر و قیمت بتانے میں مبالغے دھوکے سے کام نہ لو، آپس میں دشمنی نہ رکھو، نہ تعلقات منقطع کرو، ولا بیع بعضکم علی بیع بعض، کوئی تم میں سے ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ اس پہ ظلم کرے، نہ اس کو ذلیل کرے، نہ اس کو حقیر جانے۔ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ ویشیر الی صدرہ 3 مرار، یعنی آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، یعنی آدمی کو یہ برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم، مسلمان حرام دمہ و مالہ و عرضہ، یعنی مسلمان کا خون، مال، عزت، آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔
مسلمان پر مسلمان کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جامع معنی کے طور پر وہی بات کہی جا سکتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جب وہ اخوت کے مقام پر آ گیا تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہر چیز جس میں خیر ہو وہ اس کے لیے اختیار کرے، اور ہر